کشور ولایت قطب المدار حضرت سید بدیع الدین احمد مدار رضی اللہ تعالی عنہ 3 صدی ہجری کی عظیم دینی، مذہبی اور روحانی شخصیت کا نام ہے، جن کے فیوز و برکات سے ایک جہاں نے روشنی پائی۔ مجدد الفسانی حضرت شیخ سرہندی ارشاد فرماتے ہیں کہ قطب الارشاد جو کمالات فردیہ کا بھی جامع ہوتا ہے، انتہائی عزیز الوجود اور نایاب ہوتا ہے، قرنوں اور زمانوں کے بعد اس قسم کا گوہر نصیب ہوتا ہے، کائنات کی ظلمتیں اس کے نور سے کافور ہو جاتی ہیں، اس کی ہدایت کا نور عرش سے لے کر مرکز فرش تک عالم کو محیط ہوتا ہے۔ جس کسی کو رشد و ہدایت اور ایمان معرفت حاصل ہوتا ہے، اسی کے توسط اور وسیلے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے وسیلے کے بغیر کوئی شخص اس دولت کو نہیں پا سکتا۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 شوال المکرم 242 ہجری بمطابق 856 عیسوی بروز دوشنبہ بوقت صبح صادق ہوئی۔ والد محترم قاضی قدوت الدین علی حلبی نے آپ کا نام بدیع الدین احمد رکھا، آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ آپ کو قطب الارشاد، قطب المدار، فرد الافراد، مدار عالم، شمس الافلاک اور مدار العالمین کے مقدس القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں زندہ شاہ مدار اور مدار پاک کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ جس وقت آپ رحم مادر سے اس عالم گیتی میں تشریف فرما ہوئے، انوار تجلیات سے گھر کا گوشہ گوشہ معمور ہو گیا، نور کی ایک ایسی کرن پھوٹی جس سے ساری فضا روشن ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ گنبد خضرا سے شہر حلب تک سارے حجابات اٹھ گئے ہوں۔ اچانک در و دیوار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آنے لگیں۔ حضرت ادریس حلبی جو جامع کشف و کرامات بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سید بدیع الدین احمد قطب المدار جب اس عالم گیتی میں تشریف فرما ہوئے تو کونین کے فرما روا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح مع جملہ اصحاب کبار و ائمہ اطہار حضرت علی حلبی کے گھر جلوہ گر ہوئی اور انہیں فرزند سعید کی ولادت پر مبارکباد دی، اور غیب سے ہاتف نے ھذا ولی اللہ کا مژدہ سنایا۔ شاہدان بارگاہ لا یزال نے اپنے لوح دل پر ان مبشرات کو نقش کر لیا اور آپ سعید ازلی قرار دیے گئے۔ سامعین، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں۔ والد گرامی حضرت قاضی قدوت الدین علی حلبی کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب امام العالمین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور سامعین، حضرت قطب المدار رضی اللہ عنہ خود اپنا حسب و نسب اس طرح بیان فرماتے ہیں: میں حلب کا رہنے والا ہوں، میرا نام بدیع الدین ہے، ماں کی طرف سے حسنی اور باپ کی طرف سے حسینی ہوں، میرے نانا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تعریف و ستائش 2 جہاں میں کی جاتی ہے۔ سامعین، یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو اپنے خاص فضل و کرم، جود و عطا، لطف و عنایات سے بہرور کر کے اس کو اقوام عالم کے لیے روح کی پاکیزگی، قلب کی طہارت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو آب و گل کی اس دنیا میں اس کو ایسی باوقار، باعظمت اور صاحب کشف و کرامات شخصیات کے حوالے کر دیتا ہے جو علم و فضل، زہد و تقوی، صدق و صفا، شرافت و دیانت جیسی خوبیوں کی جامع ہوں۔ چنانچہ آپ کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینہ اور 4 دنوں کی ہو گئی تو سلف صالحین کی سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کے لیے قطب ربانی شیخ کبیر حضرت حذیفہ مراشی شامی متوفی 272 ہجری کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ استاذ گرامی نے بچے کو دیکھتے ہی فراست باطنی سے لوح جبی کی ان نوشتوں کو پڑھ لیا جو مستقبل میں بندگان خدا کے لیے رشد و ہدایت کے روشن باب بننے والے تھے۔ پیشانی کو بوسہ دیا، زبان مبارک سے ھذا ولی اللہ کی صدا نکلی۔ استاذ محترم نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ استاذی کا حق ادا کرتے ہوئے ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے جملہ علوم و فنون میں یکتا و یگانہ بنا دیا۔
چنانچہ صرف 14 سال کی مختصر سی عمر میں آپ کو جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ پر کامل دسترس حاصل ہو چکی تھی، اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے جملہ آسمانی کتب خصوصاً توریت، زبور، انجیل کے بھی حافظ و عالم بن گئے۔ سلطان التارکین حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بعض علوم نوادر مثلاً علم ہیمیا، سیمیا، کیمیا، ریمیا میں بھی کامل دسترس رکھتے تھے۔ سامعین، مدار پاک علوم ظاہری کے بعد ان علوم کے حصول کے لیے بے قرار ہو گئے جو صرف افکار و نظریات کو نہیں بلکہ قلب و روح کو بھی بالیدگی عطا کریں اور حقیقتوں کے قندیلیں روشن ہو جائیں۔ ان ابدی سعادتوں کے حصول کے لیے زیارت حرمین شریفین کا قصد فرمایا، والدین کریمین سے اجازت طلب کی اور جذبہ شوق کی رہنمائی میں گھر سے روانہ ہو گئے۔ آپ قدم بڑھاتے رہے، دوریاں مٹتی گئیں، جنون عشق کشا کشا منزل مخصوص سے قریب کرتا گیا۔ دوران سفر ایک منزل پر آپ نے قیام فرمایا اور مصروف عبادت ہو گئے۔ مناجات نیم شبی سے فارغ ہو کر آرام فرما تھے، اچانک پردہ سماعت سے آواز ٹکرائی، بدیع الدین تیری مرادوں کے حصول کا وقت قریب آ گیا ہے۔ صحن بیت المقدس میں گروہ اولیاء کے پیشوا اور امام تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھلی تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ آپ بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے اور 259 ہجری میں سلطان الاولیاء حضرت بایزید بسطامی عرف تیفور شامی قدس سرہ نے صحن بیت المقدس میں سرکار مدار پاک کو نسبت صدیقیہ تیفوریہ و نسبت بصریہ تیفوریہ سے سرفراز فرمایا اور خلافت و اجازت کا زرعی تاج عطا فرما کر حلیۂ باطنی سے آراستہ فرما دیا۔ سرکار مدار پاک ایک عرصے تک مرشد برحق کی خدمت میں رہ کر اسلام کی حقیقی تعلیمات، عرفان و آگہی اور روحانیت سے مستفیض ہوتے رہے، اور پھر یکم شوال المکرم 261 ہجری میں سلطان العارفین حضرت بایزید پاک بسطامی کا وصال ہوا۔ حضرت قطب المدار نے اپنے مرشد کی تعلیم کے مطابق ایک عرصے تک گوشہ نشینی اختیار فرما کر مخصوص اوراد و وظائف اور ذکر و اذکار میں خود کو مشغول رکھا۔ زیارت حرمین شریفین کا موسم بہار جب دلوں کی سرزمین پر دستک دیا تو کائنات کے گوشے گوشے سے عازمین حج کے قافلے دیار نور کی طرف رواں دواں تھے۔ آپ نے بھی رخصت سفر باندھا اور فریضہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارکان حج سے فارغ ہونے کے بعد اس مقدس دیار اور حریم قدسی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں صبح و شام قدسیوں کا میلہ لگا رہتا ہے، جہاں ہمہ وقت انوار و تجلیات کی موصلہ دھار بارش ہوتی رہتی ہے، جو ہر مومن کا کعبہ ایمان ہے اور قبلہ مقصود بھی۔ سرفرازی عشق نے ایک دیوانے کو محبوب کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابدی سعادتوں کا دروازہ کھلا، دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ دریا سے جا ملا، اٹھتی ہوئی موجوں نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کونین کے فرما روا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم مثال میں جلوہ گر ہوئے۔ نگاہ نبوت نے آپ کے سینہ پاک کو جلوہ حق کا گہوارہ بنا دیا۔ اسی عالم میں مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ بھی تشریف فرما ہوئے۔ حکم رسالت مواب ہوا، علی اس فرزند سعید کو علوم باطنی سے مزید سرفراز کرو۔ حضرت علی تاجدار ولایت تھے، آغوش رحمت میں لے کر مدار پاک کے قلب کو آپ نے ولایت عظمیٰ کا متحمل بنا دیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام حقیقی کی تعلیم فرما کر شرف اویسیت سے مشرف فرمایا اور عہدہ مداریت سے سرفراز فرما کر خلائق میں جبر و کسر اور عزل و نصب کا مختار بنا دیا۔ سامعین، سلطان التارکین حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو حضرت شیخ فرید الدین عطاری قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل کے ولیوں میں سے کچھ حضرات وہ ہیں جنہیں بزرگان دین و مشائخ طریقت اویسی کہتے ہیں۔ ان حضرات کو ظاہر میں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ عنایت میں بذات خود ان کی تربیت اور پرورش فرماتے ہیں۔
اس میں کسی غیر کا واسطہ نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو تربیت دی تھی۔ یہ مقام اویسیت نہایت ہی اونچا، روشن اور عظیم مقام ہے۔ کس کی یہاں تک رسائی ہوتی ہے، یہ دولت کسے میسر آتی ہے، بموجب آیت کریمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخصوص فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ بدیع الدین ملقب بہ زندہ شاہ مدار قدس سرہ بھی اویسی ہوئے ہیں۔ آپ نہایت ہی بلند مرتبہ اور شرف والے ہیں، اور بعض نادر علوم جیسے ہیمیا، کیمیا، ریمیا ان سے مشاہدے میں آئے ہیں، جو اس گروہ اولیاء میں نادر ہی کسی کو حاصل ہوتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت بدیع الدین احمد قطب المدار کو مقام مداریت، خلائق میں عزل و نسب اور جبر و کسر کا اختیار اور شرف نسبت اویسیت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا۔ سامعین، اب بزرگوں کے ارشاد کی روشنی میں دیکھا جائے کہ مقام مداریت کیا ہے اور قطب المدار کے تصرفات و اختیار کیا ہوتے ہیں، تاکہ جماعت اولیاء اکرام میں حضرت قطب المدار کی ذات بابرکات کا متعین کر سکیں۔ تو سامعین، مولانا غلام علی نقشبندی مجددی ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی کارخانہ ہستی و طواب ہستی کے اجرا کا کام قطب مدار کے سپرد فرما دیتا ہے، اور گمراہوں کی ہدایت و رہنمائی قطب ارشاد سر انجام دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت بدیع الدین شیخ مدار قدس سرہ قطب مدار تھے اور عظیم شان والے تھے۔ سامعین، اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور حضرت خضر علیہ السلام کو قطب المدار کا معاون بنایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ولی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کے لیے مدار بنایا ہے، اور عالم کی بقا اس کے وجود کی برکت اور اس کے فیضان سے ہے۔ سامعین، اسی طرح سید میر جعفر مکی خلیفہ سید نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ قطب عالم ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اہل دنیا اور آخرت میں سے تمام موجودات یعنی عالم علوی و سفلی کا وجود قطب عالم کے سبب قائم ہے، اور قطب عالم کو حق تعالی سے فیض بے واسطہ پہنچتا ہے۔ قطب عالم کو قطب مدار بھی کہتے ہیں، یعنی موجودات علوی و سفلی کا دار و مدار قطب مدار کے وجود کی برکت کے سبب ہے۔ اسی طرح آپ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، غور سے سن کہ اقطاب اور قطب مدار کے مراتب کیا ہیں۔ اقطاب کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو ولی کو ولایت سے معزول کر کے اس کی جگہ دوسرے کو مقرر فرما دیں، اور قطب مدار یعنی قطب عالم کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو قطبوں کو مقام قطبیت سے معزول کر دے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کسی کام کا حکم فرما چکا ہو اور قطب مدار کی مرضی ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رضا کے خاطر فرشتوں کو اس کام سے روک دے، اور قطب مدار کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ کے نوشتے کو بھی محب فرما دے۔ مردوں کو زندہ کرنا، عرش و کرسی کو منتقل کر دینا، یہ سب قطب مدار کے تصرفات میں ہیں۔ سامعین، شیخ الشیوخ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو مرتبہ قطبیت پر فائز فرماتا ہے تو عالم مثال میں اس کے لیے ایک تخت بچھا کر اس پر اس کو بٹھاتا ہے، اور اس مکان کی صورت بحیثیت اس کے مقام و مرتبہ کے بناتا ہے، ہر چیز کے ساتھ احاطہ علمی کے ذریعے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اعلیٰ مثال دے سکتا ہے۔ تو جب وہ تخت بچھا دیا جاتا ہے جس کا طالب تمام عالم ہے، اور اسما اس عالم کے طالب ہوتے ہیں، پھر اس سے حلے ظاہر ہوتے ہیں، وہ سب اس قطب کو پہنا کر اور تاج کرامت دے کر اس کو اس تخت پر بٹھاتے ہیں۔ اس وقت اس کی حالت خلیفہ جیسی ہوتی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ تمام عالم کو حکم دیتا ہے اس سے بیعت کرنے کا، اس شرط پر کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور سختی و راحت ہر حال میں کریں۔ پس سارا عالم ادنا و اعلیٰ سب اس کی بیعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔
سامعین، حضرت قطب المدار کو جو نعمتیں بارگاہ رسالت سے حاصل ہوئیں، ان نعمات الہیہ کو آپ نے صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے دوران خلق خدا کو ان نعمتوں سے خوب مستفیض و مستفید فرمایا۔ تشنگان معرفت آپ کی خدمت میں آتے رہے اور تشنہ روحوں کو سیراب کرتے رہے۔ چنانچہ مدار پاک حکم رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم پا کر دین کی تبلیغ کی خاطر مدینۃ النبی علیہ السلام سے بھیگی پلکوں کے سائے میں روانہ ہوئے اور سمرقند، بخارا، طوس، خراسان، بدخشاں، بغداد کا دورہ فرمایا۔ ہندوستان کی یہ سرزمین جہاں کبھی صرف اور صرف کفر و شرک کی فصلیں اگتی تھیں، جس کی فضاؤں میں نغمہ توحید و رسالت کی خوشبو کے بدلے معبودان باطل کے لیے جے کے نعرے زہر گول رہے تھے، اس کفرستان کی تیرہ تاریخ میں جن مبلغین نے اسلام کی شمعیں روشن کی، ان میں حضرت قطب المدار کا بہت اہم حصہ ہے۔ طریقت و تصوف کی دنیا میں سلسلہ عالیہ مداریہ آفتاب عالم تاب ہے، جس کی کرنوں سے ایشیا، یوروپ کے تمام سلاسل اور ارشاد و سلوک کی تمام خانقاہیں درخشندہ ہیں، کیونکہ یہ مداریہ سلسلہ قدیم ہونے کی وجہ سے 4 یا 5 یا صرف 6 واسطوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، نیز شرف اویسیت سے مالا مال ہے۔ انہی حسنات و برکات کے حصول کے لیے اہل دل، اہل نظر نے اسے اپنایا اور اپنے لیے کامیابی و کامرانی کا باعث جانا۔ سامعین، یہاں ان چند سلاسل کا ذکر کیا جاتا ہے جنہوں نے اس سلسلہ عالیہ مداریہ کو اپنایا اور فیضان مداریت سے مالا مال ہو کر اپنے منصب و کمال پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو سامعین، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں نے بھی اپنی اپنی تصانیف میں اس حقیقت کا برملا اظہار کیا ہے کہ انہیں دیگر سلاسل کے ساتھ ساتھ خصوصاً سلسلہ مداریہ کی بھی نسبت حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت میر سید محمد ترمذی کالپوی قدس سرہ، جو کالپی شریف کی خانقاہ کے بانی ہیں، آپ کو بھی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے ساتھ ساتھ سلسلہ عالیہ، بدیعیہ، مداریہ کا بھی فیضان حاصل ہے۔ چنانچہ میر غلام علی آزاد بلگرامی فرماتے ہیں کہ سید محمد ترمذی کالپوی قدس سرہ نے درس نظامی کی آخری کتابیں کسی قدر مولانا عمر جا جموی سے پڑھیں اور اکثر شیخ جمال کوڑوی قدس سرہ کے حلقہ تدریس میں شامل رہے، فضیلت سوری میں بلند مقام حاصل کیا اور فاتح فراغ جمال اولیاء سے پایا، اور آپ ہی سے طریقہ عالیہ چشتیہ میں بیعت ہوئے اور سلسلہ قادریہ، سہروردیہ، مداریہ میں اجازت حاصل کی۔ سامعین، تذکرہ مشائخ قادریہ کے مصنف سلطان العاشقین حضرت سید شاہ برکت اللہ ماہرہروی قدس سرہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ماہرہ مطہرہ کو روحانیت کی عامہ جگہ اور طریقت و تصوف کی درسگاہ بنانے والی آپ ہی کی مقدس ذات ہے، اور سلسلہ برکاتیہ آپ ہی کی ذات کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے علوم باطن اپنے والد گرامی سے حاصل کیا اور سلوک کی منزلیں سلاسل خمسہ یعنی قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مداریہ کی نسبتوں سے طے کی۔ سامعین، اسی طرح صاحب البرکات حضرت شاہ برکت اللہ ماہرہروی قدس سرہ نے حضرت شاہ فضل اللہ کالپوی قدس سرہ کا شہرہ سنا تو آپ سے ملاقات کے لیے کالپی تشریف لے گئے۔ جب آپ پر حضرت سید شاہ فضل اللہ کالپوی قدس سرہ کی نگاہ پڑی تو آگے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ دریا بدریا پیوست جملہ امور سوری و معنوی سے معمور ہے، آپ کا سلوک انتہا کو پہنچا ہوا ہے، آپ تشریف لے جائیے اور اپنے گھر میں قیام فرمائیے، مزید تعلیم و تعلم کی آپ کو حاجت نہیں۔ پھر 1-2 مقدمات جو اس راہ کی معظمات سے تھے عنایت فرما کر سلاسل خمسہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، مداریہ کی اجازت مع سند خلافت اور دوسرے اعمال و اشغال عنایت فرما کر 2 روز سے زیادہ وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اور سامعین، حضور سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری ماہرہروی قدس سرہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، آپ کو بھی اور سلاسل کی طرح سلسلہ مداریہ کی بھی اجازت و خلافت اپنے شیخ طریقت حضرت سید شاہ آل رسول ماہرہروی قدس سرہ سے حاصل ہوئی، اور امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کی ذات گرامی بھی کسی طرح سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ کے بھی علم و فضل سے عالم کا گوشہ گوشہ روشن ہے۔ بزرگان دین کے جن سلاسل میں آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی، ان میں سلسلہ عالیہ مداریہ بھی خصوصیت کے ساتھ مذکور ہے۔
سامعین، حضرت علامہ سعید اختر پالاموی آگے لکھتے ہیں کہ یہ محض چند طریقت کے بزرگوں کا ذکر ہے۔ اگر سلوک و طریقت کی دیگر خانقاہوں سے منسلک بزرگوں کی کتاب زندگی کا مطالعہ کریں تو بالواسطہ ان بزرگوں کے سلسلے میں بھی حضرت قطب مدار کی نسبت ضرور ملے گی، کیونکہ کشور ہند میں دارالنور مکن پور شریف صدیوں سے اہل عقیدت اور اہل سنت کے دلوں کا مرکز عشق، شاہ و گدا کے لیے قبلہ آرزو اور کعبہ مقصود رہا ہے۔ آج بھی یہ خانقاہ لاکھوں اہل دل کا مرجع مقصود ہے۔ سلاطین شرقیہ سے لے کر آج تک وقت کے بڑے بڑے فرما رواں نے بھی اس دیار پر انوار کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنایا اور یہاں کے ذرے ذرے سے اپنی والہانہ عقیدت کا سر رشتہ جوڑ کر اپنی وفاؤں کا ثبوت فراہم کیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اس تاجدار کا آستانہ ہے جس کے تصرفات و اختیارات حیات ظاہری و باطنی میں ایک جیسے ہیں، جس کے متعلق حضرت واجد علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار کے کمالات ملک ہندوستان میں شہرت عامہ رکھتے ہیں، اور جناب کے تصرفات حیات و ممات میں برابر ہیں۔ اور اسی کے متعلق شیخ عبد الرحمن چشتی فرماتے ہیں کہ شیخ بدیع الدین شاہ مدار کے تصرفات حیات و ممات میں برابر ہیں۔